بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 21 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج آپ سے بڑی خبریں شیئر کرتے ہیں، اور ہم نے جو آپ کو خبریں دی تھیں ان کی تصدیق آج مزید خبروں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے دن ہی وعدہ کیا تھا کہ جناب ہم آپ کو صحیح خبر دیں گے، سنسنی نہیں دیں گے، اور ہر خبر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور مقصد بھی نیک ہوگا، اور اس خبر کا مقصد شر پھیلانا نہیں ہوگا، کم از کم اس میں سے خیر ہی نکلے گا۔ اور ہم اپنے اس نصب العین پہ آج تک قائم ہیں، اور ہماری کچھ خبروں کو ہمارے یوٹیوب چینلز کی خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ خبروں کو لیا جاتا ہے، پھر اس پہ ہمارے دوست جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرتے ہیں، اور اس پہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس طرح کے کام کریں، اور اس طرح کے یوٹیوب چینل بنائیں، اور اس طرح کی انفارمیشنز دیں۔ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کرٹیسائز، لیکن میں ان سب دوستوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہم جو کچھ بھی میں اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، یعنی کہ اپنے ARY ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو کچھ بھی بات کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، اور کوئی بھی انفارمیشن ہم ہوا میں نہیں دیتے۔ اور اسی طریقے سے اگر میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں، اور کسی بھی خبر کو ہم بے مقصد سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں پذیرائی مل رہی ہے۔ میرا اور اپنے ناظرین کے ساتھ میرا ایک پیار کا، محبت کا، ایک احترام کا رشتہ ہے، اور وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں کبھی بھی دو نمبری نہیں کروں گا، 2 نمبر خبر نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ خبر صحیح دوں گا، اور اس میں پاکستان اور صرف پاکستان کا مفاد اور بحیثیت مسلم ایک مسلمان کا جو ایک فرض ہوتا ہے وہ ادا کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے اور ہر طرح کے میسج کا، ہر طرح کی کمپین کا، ہر طرح کی مغلظات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو خیر بڑھتے ہیں جناب خبروں کی طرف۔ آج مزید ہماری خبروں کی تصدیق ہوئی ہے، اور وہ خبر ہے جناب آج شوگر کرائسس سے متعلق فورنزک آڈٹ ہوا، اور ایک تفصیلی رپورٹ 347 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ آج وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ FIA کے DG جناب واجد ضیاء صاحب نے تیار کی تھی ایک رپورٹ۔ وہ رپورٹ جو ہے پیش کی گئی کابینہ کے اجلاس میں۔ کابینہ نے اس اجلاس میں منظوری دی کہ اس رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے، اور جو بھی سفارشات اس رپورٹ میں کی گئی ہیں ان پر 100% عمل درآمد کیا جائے۔ تو جناب ایک عید کے بعد اب ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ شوگر انڈسٹری، شوگر اونرز، شوگر بزنس، ان کے بارے میں، ان کے خلاف، اور پچھلے 5 سال کا کچا چٹا جو ہے وہ تو واجد ضیاء کی تحقیقاتی ٹیم نے، تحقیقاتی کمیشن نے وہ سارا کچھ بیان کر دیا ہے، اور اب آگے اس کو مزید پیچھے بھی لے جانا ہے یا نہیں لے جانا، یہ ایک اگلا فیز ہوگا۔ لیکن آج کی جو رپورٹ سبمٹ کی گئی واجد ضیاء نے کی، اس میں جناب 9 شوگر ملز کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ 9 کی 9 شوگر ملز کو، کسی کو معصوم نہیں قرار دیا گیا، اور اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل ہیں، اس میں چودھری برادران بھی شامل ہیں، اس میں خسرو بختیار صاحب کے بھائی بھی شامل ہیں، اس میں شریف فیملی بھی شامل ہے، یعنی تمام کی تمام بڑے فیملیز جو ہیں جن کی وہ ملز تھیں، مل مالکان ہیں، ان سب کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور صرف معاملہ مل اونرز تک نہیں رکا، بلکہ اس میں مسابقتی کمیشن، کمپٹیشن کمیشن جو کہ حکومت کا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کارٹلائزیشن کو روکنا، اجارہ داری کو روکنا، کاروباری مارکیٹ میں کسی کی منوپلی کو ختم کرنا اور منوپلی نہ ہونے دینا، لیکن اس رپورٹ میں اس کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دیگر جو محکمے ہیں، جس میں ایک شوگر کمشنر ہوتا ہے جی،
شوگر کمشنر ہوتا ہے جو کہ ان شوگر ملز کے سارے کاروبار کو وفاقی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عوام کی، کسانوں کی فلاح و بہبود اور پاکستان کے عوام کے تحفظ کا خیال رکھے گا، قوانین کا خیال رکھے گا۔ ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ بھی ناکام رہے، اور ان شوگر ملز صرف 5 سالوں میں 25 ارب روپے کی سبسڈی لی گئی، اور پھر اس میں تمام فورجری سامنے آئی ہے جی، فورجری، جعل سازی، اور اس میں 2 چیزیں خاص طور پہ سامنے آئی ہیں کہ 2 طرح کے ریکارڈ شوگر ملز مالکان نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شوگر ملز کا ریکارڈ جو ہے وہ ہے آر کے نام سے، اور ایک ہے این آر کے نام سے۔ آر کا مطلب ہے جو گورنمنٹ کو دکھانا ہے، گورنمنٹ کے اداروں کو دکھانا ہے، آڈٹ والوں کو دکھانا ہے، رپورٹنگ والا، یعنی کہ یہ ایک ریکارڈ پڑا ہے وہ ہے فار رپورٹنگ، یعنی کہ کوئی آئے تو یہ ریکارڈ دکھانا۔ ایک ہے این آر جو کہ ایکچول ہے، جس میں ایکچول طلب اور رصد، منافع، انکم، ہر چیز وہ رکھی جاتی ہے، وہ ہے این آر کے نام سے، یعنی کہ ناٹ فار رپورٹنگ۔ تو وہ ایک خفیہ خانے میں رکھا گیا تھا، وہ سارے کا سارا اس کمیٹی نے منظر عام پہ یہ لے کے آئی ہے۔ تو اس رپورٹ میں بہت کچھ ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ایک خبر والی بات ہے، مزے کی بات، تو اس پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا، خیر کہنے دیں۔ پچھلی جو رپورٹ آئی، ابتدائی رپورٹ آئی، اس سے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی گفتگو سے مجھے لگا کہ یہ رپورٹ جو آنے والی ہے وہ کافی خطرناک رپورٹ ہے، اور انہوں نے یہ بتایا بھی کہ جناب یہ کس طریقے سے کارٹلائزیشن ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابتدائی طور پہ یہ 2 سال کا تھا، لیکن جب یہ 2 سال کے بارے میں پتہ چلا کہ اتنی سبسڈی لی ہے تو پھر میں نے یہ کہا کہ ذرا اس میں مزید 3 سال اور شامل کر لیں تاکہ پتہ چلے یہ پروسیس کب سے ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو 3 سال مزید شامل کر لیے گئے، 5 سال ہو گئے، اور اس میں اس وقت مجھے وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے بلیک میلنگ کی گئی، پولیٹیکل بلیک میلنگ بھی، اور مارکیٹ کو بھی بلیک میلنگ کی طرف لانے کی کوشش کی گئی کہ جناب اگر یہ رپورٹ آئی، اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہوا اور یہ انویسٹیگیشن جاری رہیں تو گورنمنٹ بھی ہم غیر مستحکم کر دیں گے، گورنمنٹ کو بھی، اور چینی غائب کر دیں گے مارکیٹ سے۔ تو ظاہر ہے واجد ضیاء صاحب نے یہ خبر، یہ انفارمیشن شہزاد اکبر صاحب سے شیئر کی، شہزاد اکبر صاحب نے پرائم منسٹر کو بتایا ہوگا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے واپس جواب دیا کہ آپ بے فکر ہو کے اپنا کام جاری رکھیں۔ اس وقت بھی رپورٹ رکوانے کی کوشش کی، اور لیکن پرائم منسٹر نہیں مانے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان یہ سوچ چکے ہیں کہ کمپرومائز کرنے سے، اپنے منشور کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے ان کی سروائیول نہیں ہے۔ ان کی سروائیول اگر ہے تو جو 22 سال انہوں نے جد و جہد کی ہے اسی میں ہے، اس لیے انہوں نے یہ ساری بلیک میلنگ کو ایک طرف رکھا اور رپورٹ شائع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب، چودھری برادران یہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں پارٹی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے، کیونکہ جب لوگ شامل کیے جا رہے تھے تو وہ جہانگیر ترین صاحب نے بہت زیادہ اس کا رول ہے، اور پھر جب آزاد ممبرز کو پی ٹی آئی جوائن کروانی تھی تو اس میں بھی جہانگیر ترین صاحب کا بہت زیادہ رول ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان واپس گئے اپنے اصل منشور کی طرف، اور انہوں نے اس وقتی فائدے کو نہیں سوچا اور وہ رپورٹ شائع کی۔ اس کے بعد جہانگیر ترین اور عمران خان کے فاصلے جدا ہو گئے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ اس رپورٹ کے آنے سے بھی 2 دن پہلے، 3 دن پہلے میں پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا، اور اس میں مختلف ایشوز تھے وہ ڈسکس ہوئے، اور اس میں پھر اگین یہ رپورٹ دوبارہ ڈسکس ہوئی کہ جناب اس طرح سے رپورٹ پھر آ رہی ہے۔
اس بار بھی جو ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس دفعہ بھی یہ تھا پریشر کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے، اور ڈیلے کے لیے کہا بھی گیا کہ 4 دن کا ڈیلے کر دیں اور اس کے بعد عید کے بعد تک لے جائیں۔ عید کے بعد لے جانے کا مطلب تھا تقریباً 2 ہفتے یہ رپورٹ مؤخر کر دی جاتی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ اگر رپورٹ تیار ہو چکی ہے تو اس کو سبمٹ کریں، اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزراء کو اسلام آباد سے باہر نہ جانے کا کہا تھا، اور کل جب رپورٹ آ گئی، اسٹڈی کر لی گئی، تمام تر پریشر اور سیاسی غیر سیاسی پریشر کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور اس دوران مزید اقدامات اٹھائے گئے کہ چینی مارکیٹ سے غائب نہ ہو، چینی کا ریٹ نہ بڑھے، اور یہ کارٹلائزیشن دوبارہ نہ ہو۔ یہ واضح پیغام گیا تھا شوگر ملز اونرز کو، لہٰذا اس دفعہ بھی وہی ہوا جو وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وہ وزیر چاہتے تھے۔ ایک بات تو وزیر اعظم عمران خان تو جناب آگے بڑھ رہے ہیں، عید کے بعد انہوں نے نہیں سوچا کہ عید کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور پنجاب میں ہماری حکومت غیر مستحکم ہو سکتی ہے، مرکز میں ہو سکتی ہے، وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ جناب اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس مفلوج سسٹم کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا، یہ نظام تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ کس طرح کیسے کامیاب ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ایک اور خبر شیئر کر دوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ وزراء جو وزراء نیب کے ریڈار پہ آ رہے ہیں وہ مزید اگریسو ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جناب جو معاونین خصوصی ہیں غیر منتخب اور وفاقی مشیر جو غیر منتخب، ان کے اثاثے بھی ظاہر ہونے چاہیے، ان کی شہریت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے خاندان کے لوگوں کے اثاثے بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں یہ حکم بھی پاس کر دیا ہے جناب کہ تمام لوگ جو کابینہ میں ہیں وہ منتخب ہیں یا غیر منتخب، وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے، اپنے اور اپنے اہل خانہ کے، ڈیپینڈنٹس کے، اور سیکرٹری کیبنٹ کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اس فیصلے پہ فوری عمل درآمد کرایا جائے۔ تو عمران خان کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا جی بیک فٹ پہ جانے کا، وہ تو کریز سے نکل کے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔